مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب تم اللہ پاک سے دعا مانگو تو اپنی دعا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک تو مقبول ہی مقبول ہے، اور اللہ پاک سے اس سے بڑھ کر کریم ہے کہ بعض کو قبول کرے اور بعض کو رد کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے الحمدللہ یہ سلسلہ براہ راست ہم کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمارے سلسلے میں میسیج کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے مدنی چینل پر آپ نے کوئی کلپ، کوئی گفتگو، کوئی کلام سنا ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں تو الحمدللہ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کیے ہوئے میسیج سے مدنی چینل، آپ کا مدنی چینل پروگرام میں وہ کلپ چلایا جائے، الحمدللہ اس سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس میں الحمدللہ عز و جل یہ سینڈ کیے جاتے ہیں ہزاروں لوگوں کو، تو یہ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو ہمارے پلیٹ فارم آپ کے بعد الحمدللہ حاضر ہے۔ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 034112555554، اس پر آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے الحمدللہ مدنی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر جو ہے، جو پہلے والا تھا وہ اس میں ابھی تک شاید وہ ریکور نہیں ہوا، لیکن جو عارضی طور پر ہے گزشتہ سلسلے میں بھی ہم نے بتایا تھا، 0308262600، اس پر جو ہے وہ آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ اس کا اسکرین شاٹ لے کر کال سینٹر والے ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں۔ سید صاحب سے بھی آپ نے جو اشعار سننے ہوتے ہیں الحمدللہ وہ بھی آپ میسیج کریں گے تو انشاءاللہ ہم تک پہنچ جائیں گے واٹس ایپ کے تھرو۔ اور فیس بک پر بھی جو ناظرین الحمدللہ اس وقت یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، آپ کامنٹس کریں گے تو سید صاحب جو ہے وہ اس کا اسکرین شاٹ لے کر ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں۔ آپ کی جو فرمائشیں ہوتی ہیں تو الحمدللہ یہ آپ کے پاس مختلف پلیٹ فارم ہے۔ پھر یوٹیوب پر بھی یہ سلسلہ جب اپلوڈ کیا جاتا ہے الحمدللہ وہاں پر بھی آپ کے جو کامنٹس ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور ان کو بھی نوٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ابتدا میں آپ کو ہم جھلکیاں دکھاتے ہیں جس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ آج کے سلسلے میں ہم آپ کو کیا دکھانے والے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ کچھ کرے اپنے یار کی باتیں، مدینہ دیکھو ہے صف آرا تصور کیجئے حضور کعبہ حاضر ہے، حضور علیہ السلام کا نام مبارک سن کر ہر مرتبہ درود پڑھنا ضروری ہے یا ایک مرتبہ درود پڑھ لیا جائے وہ کافی ہے؟ ابرار ہو جائے قبر انور پر حاضری دینے کا کتنا شاندار حکم مجھے اور آپ کو قرآن دے رہا۔ وہ کون سے خلیفہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ عرصہ خلافت کی؟ تمہارے ہی دربار مانگتا کا سزا فیضان امام جعفر صادق، دونوں عالم ہیں نور علی نور، کیوں مرشد رہے آباد بنائے رکھنا، منور میں پیا کو 12ویں کا نور کا دل پہ
छा गया। दोनों बाप बेटा ड्राइंग रूम में बैठे थे। हमारा भी दो कलिमे ऐसे हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत महबूब हैं। हमको भी लगी है तेरी इंशाअल्लाह। ये आपने झलकियाँ मुलाहज़ा की, कुछ ऐसा भी है जो झलकियों में शामिल नहीं है, वो इंशाअल्लाह वो भी हम सिलसिले का हिस्सा जो है वो बनाएंगे। सैयद साहब, आपसे अशआर का सिलसिला जो है वो हमने शुरू करना है, और गुज़िश्ता हफ्ते का भी कुछ पेंडिंग था। मुझे पता है कि आप याद आपके कहते रात गई तो बात गई, रात गई तो बात गई, रातें चली गई, लेकिन नाज़रीन की बातें नहीं जो है वो जानी चाहिए। तो गुज़िश्ता हफ्ते का जो पेंडिंग अगर आपको याद हो, वरना नाज़रीन खुद याद दिला देंगे। याद दिला दें। हाँ, फ़िलहाल जो है वो आपने मौत और दर बदर ये ऐसा शेर सुनाना है कि जिसके अंदर ये लफ्ज़ आता हो। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेसबुक के नाज़रीन को जो है वो अर्ज़ करता चलूँ कि आप ये सिलसिला जो है वो देख रहे हैं, सिर्फ़ एक क्लिक आप करेंगे तो इंशाअल्लाह वो शेयर का बटन जो आपको नज़र आ रहा होगा या तो उसको आप दबा दें, तो इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये सिलसिला और इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर जो सिलसिले दिखाए जाते हैं, तो चूँकि इसमें भी नेकी की दावत ही होती है, और तो आपके शेयर करने से मे भी पॉसिबल कि जो आपके आईडी पर लोग हैं उन तक नोटिफिकेशन जाएगा, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन हो जाएंगे, तो अल्लाह ने चाहा तो इसका सवाब आपको मिलेगा। इसमें सुस्ती जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो सिलसिले को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। सैयद साहब, हमारे सिलसिले का फॉर्मेट वैसे ये है कि हम आपको बच्चों के हवाले से जो 2D 3D एनिमेशन वगैरह हो तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखाते हैं, तो उसी से जो है वो शुरू करें, या आप अपना पुराना कुछ हिसाब किताब चुकता करेंगे? नहीं, वहीं से शुरू करते हैं। चले जी, ग़ुलाम रसूल का आपको कार्टून दिखाते हैं। अभी मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा। हमें भी पता है ट्रिक्स होती हैं, जादू वादू नहीं होता। अच्छा, ट्रिक्स? अगर मैं आपको कबूतर निकाल के दिखा दूं तो? अच्छा, दिखाएं। ये देखें। ये क्या? वाह भाई वाह, बबलू भाई का जादू। ये मैंने नहीं किया। आपने ही तो दिखाया है जादू। नहीं नहीं, ये खुदा की गिरा है। या अल्लाह खैर, ये तो जख्मी है। ये उड़ क्यों नहीं रहा? आप देख नहीं रहे, इसका एक पर टूटा हुआ है। अल्लाह रहम फरमाए, आप इसे यहाँ लेकर आए, इसे पानी पिलाते हैं। जी बिल्कुल। बेज़बान जानवर की हमें मदद करनी चाहिए। गुलाम रसूल भाई, आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है? जी है। जल्दी से लेकर आएं। अल्लाह पाक की तौफीक से आज हमने एक नेकी की है कि बेज़बान परिंदे की मदद की। हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक एक दूसरे पर रहम ना करो। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम सब एक दूसरे पर रहम करते हैं। फरमाया, ये मुराद नहीं है कि तुम अपने साहिब मसलन दोस्त या भाई पर रहम करो, बल्कि उससे रहमते आमा मुराद है, यानी तमाम मखलूकात के हक में रहम दिल हो जाओ। जानवरों पर भी रहम करो, परिंदों पर भी रहम करो, चूंटियों पर भी रहम करो, गर्ज हर मखलूक के हक में रहम दिल बन जाओ। मगर गुलाम रसूल भाई, बबलू भाई जादू से कबूतर कैसे लेकर आए थे? अरे भाई, मैंने कोई जादू नहीं किया था। गुलाम रसूल भाई, आप ही बताइए कि जादू नहीं होता ना? बबलू भाई के इस अमल के दौरान तो इत्तेफाक से कबूतर उड़ के आ गया था। बाकी बबलू भाई जिस तरह कर रहे थे उस तरह काफी लोग करते हैं। कोई कागज को नोट बना देता है, कोई चीजों को गायब कर देता है। इस तरह की और भी बहुत सी चीजें लोग कर कर दिखाते हैं, जो सिर्फ हाथ की सफाई होती है और नजरें धोखा खा रही होती हैं। मगर जादू होता है, और अल्लाह पाक की आखिरी किताब कुरान पाक से जादू के वजूद का पता भी चलता है। क्या वाकई गुलाम रसूल भाई? कुरान पाक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में ये बयान हुआ है कि फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगरों को जमा किया था। उन जादूगरों ने
اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالی تھی تو وہ جادو سے اژدہے یعنی بڑے موٹے سانپ بن کر دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے اپنا عصا یعنی اسٹک زمین پر ڈال دی تھی تو وہ اسی وقت ایک بہت بڑا سانپ بن کر ان رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنے لگا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ معجزہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی نبی علیہ السلام سے ایسا عجیب و غریب کام ظاہر ہو جو عام طور پر پاسبل نہیں ہوتا، وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کے سچے ہونے کی دلیل ہوتا ہے، جبکہ جادو کرنا بہت گناہ کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچا اور اچھا مسلمان بنائے، آمین۔ ماشاء اللہ۔ سید صاحب کیا آپ نے بات ہے؟ ہاں نوٹ کرنا، ایک تو آپ کو عرض کر دیا تھا، ایک میسیج ہے جس میں انہوں نے شعر آپ سے تقاضا کیا، زلف اور اندھیری رات، ٹھیک ہے، اور ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں ذلیل و خوار اور ٹھکانے یہ لفظ آتا ہو، ٹھیک ہے، خوار اور ٹھکانے، اور ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں وزارت کا لفظ جو ہے وہ آتا ہو، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ ان کی تیاری کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنوانے جا رہے ہیں۔ جب یہ چھٹی شریف بڑی رات تھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس میں یہ کلام جو ہے وہ پڑھا گیا تھا، تو مجھے امید تھی کہ شاید کوئی جو ہے وہ کسی نہ کسی کی طرف سے فرمائش آئے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ناظرین سے مس ہو گیا، لیکن وہ کلام الحمدللہ ایسا مطلب پڑھا گیا، محمود بھائی نے پڑھا، اور پھر امیر سنت اور نگران شورا پر بالخصوص نگران شورا پر بڑی جو ہے وہ کیفیت طاری تھی۔ تو ہم جو ہے وہ آپ کو اس رات پڑھے جانے والا کلام جو ہے وہ، یعنی اس اعتبار سے کہ بظاہر کسی نے اس کی فرمائش نہیں کی، ہو بھی سکتا ہے کہ کی ہو لیکن ہماری نظروں میں نہ آئی ہو۔ سیدھے سیدھے بتا دینا کہ یہ میری اپنی فرمائش تھی۔ مدنی فیس تو ناظرین کا تقاضا کریں گے کہ اکبر بھائی کی اپنی فرمائش مدنی فیس تو ہونی چاہیے۔ ہاں، ناظرین سے اس کی مدنی فیس لیں گے، کیونکہ آپ نے ہمیں ایسا بہترین کلام ہے اور آپ نے ہم سے فرمائشی جو ہے وہ اس کی نہیں کی، تو اب آپ کو اس کی مدنی فیس جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ پہلے کلام سنتے ہو، اس کے بعد آپ آئیں گے۔ تمہارے ہی ٹکڑوں سے میرا گزارا، تمہارے ہی دربار میں ہوں منگتا، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو، تمہارا تو سارا سخی ہے، وادی احمد خالق کی رحمت، مسلم غربت المقدس کی عظمت، مگر قلب مزدل کو ہے جس کی حاجت، مگر قلب مزدل کو ہے جس کی حاجت، وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے، مگر قلب مزدل
وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی میں محتاج ہوں ایک نگاہ کا. ماشاء اللہ، آپ نے یہ کلام جو ہے وہ سنا. اب یقیناً الحمدللہ امید ہے سب کو ہی پسند آیا ہوگا. پسند کس کو جو ہے وہ نہیں آیا ہوگا، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے نا، بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندہ عمومی طور پر زبان پر یہ مطلب گنگناتا رہتا ہے. اچھا، یہ کلام مجھے جو ذاتی طور پر لگتا ہے، یہ بیسیکلی نگران شورا ہی نے نا اپنی فرمائش پر یہ پڑھوایا ہوگا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نگران شورا ابھی یو کے کے جب سفر پہ تھے تو وہاں نگران شورا بیان کرنے کے لیے تھے، تو وہاں نگران شورا نے یہ کلام جو ہے وہ خود پڑھا، یعنی یہ کلام کے اشعار. پھر خلیل بھائی بھی وہیں پر تھے تو خلیل بھائی نے بھی اشعار پڑھے نگران شورا نے. آلموسٹ تقریباً کوئی 18 سے 20 منٹ یہ کلام جو ہے وہ جاری رہا. تو وہ الحمدللہ ہم نے اپنے طور پر اس کو تیار بھی کیا، اور پھر آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپ میں ہم نے سلسلے میں نہیں چلایا، لیکن اس کے باوجود بھی اس پہ جو ہے وہ سینڈ کر دیا تھا. تو نگران شورا کو خود بھی وہ مطلب بڑا پسند آیا کلام نا. تو پاسبلٹی ہے، مجھے مطلب یقین نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ نگران شورا نے کہا ہوگا، اور بڑا مطلب آپ پھر ذوق بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور نگران شورا کا تذکرہ چلا ہے تو ابھی میں نے پچھلے سلسلے میں عرض کی تھی کہ ہمارا ٹرانسمیشن کے حوالے سے بدھ کی رات کو مشورہ تھا. تو یہ نگران شورا کی یوں سمجھے کہ کرم نوازی ہے کہ الحمدللہ ہمارے آپ کا مدنی چینل سلسلے کا تذکرہ بھی جو ہے وہ انہوں نے کیا، اور اچھے ریمارکس جو ہے وہ سلسلے کے حوالے سے دیے. بتا رہے تھے کہ ایسی کوئی بات چلی، نگران شورا کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ ان کا سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، بولا دوپہر میں جو ہے وہ آتا ہے. اب دوپہر میں عمومی طور پر دیکھنے والے کم جو ہے وہ ہوتے ہیں، لیکن کہا کہ جو میرے پاس فیڈ بیک ہے وہ یہی ہے کہ ان کے سلسلے کو جو ہے وہ باقاعدہ اس کا انتظار جو ہے وہ رہتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ویٹ کرتے ہیں. یہ تو آپ نے سنا، بتا دیا نا. پچھلے ہفتے آپ نے کہا تھا کہ شاید یہ سلسلہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، یہ جملہ آپ نے کہا تھا. اس پر ایک اسلامی بھائی نے میسیج کیا تھا، وہ سلسلہ ہمارا ختم ہو گیا تھا، میں پڑھ نہیں سکا تھا، میں نے بعد میں پڑھا. وہ کہہ رہے ہیں اکبر حسین بھائی سے کہیں اس طرح باتیں نہ کیا کریں، ہماری دل آزاری ہوتی ہے. پہلے تو یہ جملہ انہوں نے کہا. پھر انہوں نے کہا اکبر حسین بھائی سے مدنی فیس یہ ہے کہ اکبر حسین بھائی اب دعا کریں کہ اللہ اس سلسلے کو قائم رکھیں. تو یہ مدنی فیس ہے، اب دعا کریں. اچھا، وہ دعا تو جو ہے وہ اپنا کر دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اپنا قائم و دائم جو ہے وہ رکھے. لیکن اب نگران شورا کے اس فیڈ بیک سے ایک سہارا جو ہے وہ اپنا ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملا ہے، سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کے. ایک میسیج میرے پاس فیس بک کا ہے اکبر حسین بھائی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، معذرت. کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ، آپ کا مدنی چینل اپنی نوعیت کا ایک منفرد سلسلہ ہے. اس سلسلہ کا فارمیٹ اس کو مزید خاص بناتا ہے. یہ سلسلہ سبھی کا فیوریٹ ہے، چاہے بچے ہو یا بڑے. آپ سے مدنی التجا ہے کہ اس سلسلے کو کبھی ختم نہ کیا جائے. یہ ابھی فیس بک پر آیا ہے میسیج. یہ حوصلہ افزائی کا بہت جو ہے وہ شکریہ آپ کا. ہم آپ کو اب ایک یوں سمجھے کہ جو جمعرات کو رات ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں آپ بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں. میں نے کچھ دنوں سے جوائن کیا ہے. ہاں، جوائن کیا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ حاضر جواب. حاضر جواب. اس کے اندر کچھ ابھی شاید یہ جمعرات نہیں، اس سے گزشتہ جمعرات کو ہماری کچھ شخصیات آئے تھے، تو ان میں کچھ پروگرام ہوا تھا کچھ، تو اس کا ہم سے فرمائش کی گئی تھی کہ اس پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ جو ہوا تھا وہ ہمیں جو ہے وہ دکھا دیں. وہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی سید ثاقب شاہ صاحب اور جو ہے وہ نعت خواہ مدنی رضا ان کے درمیان تھا، تو وہ آپ کو جو ہے وہ دکھاتے. بتائیے خلفائے راشدین میں وہ کون سے خلیفہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ عرصہ خلافت کی؟ شاہ صاحب نے بزر بجا دی ہے. کیا یہ مقابلہ ٹائی ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل غلط دے دیا ہے. اللہ اکبر. بہترین موقع تھا شاہ صاحب آپ کے پاس. اسی کو کہتے ہیں مقابلے کا پریشر. صحیح جواب ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ.
2 نمبر کا مزید اضافہ ہوا ہے مدنی رضا بھائی کے اسکور میں. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا مبارک تم کو سن رے جوڑا نور کا مبارک تم کو سن رے جوڑا نور کا. اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال ہوگا حج کے حوالے سے. ارے واہ، شاہ صاحب نے ایسے ہی بزر بجا دیے. جی شاہ صاحب بتائیے سوال کیا کرنے لگا تھا میں حج کے حوالے سے. یہ تو وہ ہو جائے گا جو آج تک حاضر جواب کیا کسی پروگرام میں نہیں ہوا ہوگا. اللہ اچھا نہیں، لیکن ہنٹ مل گئی ہے نا حج کے حوالے سے. حج کے حوالے سے لیکن آؤٹ آف سلیبس سوالات بھی ہیں. یہ شاہ صاحب کو غور آپ دیکھیں بھائی، دیکھیں سوال کا پہلا لفظ سن کر تو بزر بجتا ہی ہے، بچتا ہے، لیکن ایک بات سن کے ٹاپک سن کے بزر بچ جائے. کیا بات ہے شاہ صاحب کی. شاہ صاحب سبحان اللہ، یا تو کمال ہو جائے گا یا دھمال ہو جائے گی، دونوں میں سے کچھ تو ہوگا. جی حج کی فرضیت کس سن ہجری میں ہوئی؟ اللہ اکبر. اگر جواب یہ سوال یہ ہے تو جواب ہی دے دیتا ہوں. شاہ صاحب کو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا پانی پلا دینا چاہیے. ماشاء اللہ. چلیں جواب دیجیے شاہ صاحب. 9 ہجری میں. سوال اور جواب دونوں درست بتا دیے ہیں. جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، اس کعبے پہ جائے گی، جھوم سجائے گا دل، جھوم سجائے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا، حج پہ بلائے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا. انشاءاللہ اللہ پاک اسی سال حج مبرور بھی نصیب فرمائے. جی اگلا سوال ہے، بتائیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. مدنی رضا بھائی نے بزر بجا دی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانوں پر عبور حاصل تھا؟ جی اگر یہی سوال ہے تو جواب دیجیے. تقریباً 7 لاکھ زبانوں پر. سوال اور جواب دونوں درست بتا دیے ہیں جناب. 2 نمبروں کا مزید اضافہ کیا ہے. اب میرے پاس 2 سوالات موجود ہیں، اور یہ دونوں سوالات کے جوابات اگر شاہ صاحب نے درست دے دیے تو شاہ صاحب مقابلہ برابر ہو جائے گا، اور اگر ایک بھی سوال کا جواب مدنی رضا بھائی نے دیا تو آج مدنی رضا بھائی ہیٹرک کر لیں گے یہاں سے پہلا نمبر لے جانے میں. چلیں جی اگلا سوال ہے، نماز کے احکام کتاب، اس کتاب میں نماز کے کتنے واجبات ہیں؟ 25. اس جواب کو ہم یہیں پر پوز کرتے ہیں، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کے جواب میں کون بزر بجاتا ہے. سوال ہے، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ ایک مرتبہ پھر بزر بجا دی ہے شاہ صاحب نے. جی حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست دے دیا ہے جناب. 2 سوالات میرے پاس موجود تھے، شاہ صاحب نے دوسرے سوال کا جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں، اور پچھلے سوال جو ہم نے پوز کیا تھا اس کا جو جواب شاہ صاحب نے دیا، سوال ہمارا یہ تھا
کہ نماز کے احکام کتاب میں جو نماز کے واجبات لکھے ہیں وہ کتنے تحریر ہیں؟ آپ نے جواب دیا تھا 25. صحیح جواب جی؟ غالباً 29 یا 30 ہیں. غالباً نہیں بھائی، نمبروں کی بات ہے. 25 نہیں ہے. شاہ صاحب نے جتنے بولے نا تو یہ اس میں پنجتن پاک کے نام کے 5 اور اضافہ کر لیں. پنجتن پاک کے ناموں کا اور اضافہ کر لیں. اور ایک مرتبہ پھر آج کا مقابلہ مدنی رضا بھائی جیت چکے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سید صاحب ایک میسج جو ہے وہ آیا کہ جو میں نے مدنی فیس کا عرض کی تھی، میسج اس پر یہی تھا کہ ہمارا ذہن تھا، ہماری نیت تھی کہ ہم اس کی فرمائش جو ہے وہ کریں گے، لیکن ذہن سے نکل گیا. بہرحال انہوں نے 5000 درود پاک پڑھنے کی جو ہے وہ نیت کی مدنی فیس دی ہے. یہ انہوں نے دی ہے. اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ لوگوں کا ذہن بنے. میں یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ماشاءاللہ وظائف پڑھنے کی جو مدنی فیس ہے، یہ تو مرحبا بہت اچھی فیس ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کے دل میں خوشی داخل ہو تو دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی مدنی فیس بھی دیا کریں. مدنی قافلوں کی، نیکی کی دعوت کی، چوک درس کی، مسجد درس کی، گھر درس کی، اس طرح کی نیتیں دیں گے تو انشاءاللہ امیر سنت بھی راضی ہوں گے. اور ظاہر سی بات ہے ایک دور حاضر کے نیک شخص، ولی کامل شخص کے دل میں خوشی داخل کرنا انشاءاللہ اس سے بڑی برکت ہے انشاءاللہ. یہ اچھا ایک میسج ابھی آیا تھا کہ حاضر جواب پروگرام جو ابھی جس کا ہم نے آپ کو کلپ دکھایا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس کا ریپیٹ ٹائم یعنی جو جمعرات کو رات کو یہ ہوتا ہے، کتنے بجے تقریباً شروع ہوتا ہے یہ ہفتہ وار؟ جمعرات کو تو یہ ہوتا ہے رات 11 بجے. جمعرات اجتماع ہے نا، اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ریپیٹ ٹائم پوچھ رہے ہیں. ہاں ریپیٹ ٹائم اس کا جو ہے نا یہ اگلے دن جمعہ کو یہ تقریباً 12:45 پر یہ ریپیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم سلسلے میں آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں، چونکہ ابھی الحمدللہ اسی مہینے میں معراج کا شب بھی جو ہے وہ آنے والی ہے اور ہمیں اس کی فرمائش بھی آپ کی طرف سے آئی ہے. تو اس پر 2 کلام ہیں، اس میں سے ایک کلام ابھی ہم آپ کو چلا رہے ہیں آپ کو. معراج ہے میرے آقا کی. واہ واہ. دونوں عالم ہے نور علی نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے. معراج ہے میرے آقا کی، 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 معراج ہے میرے آقا کی. سجتی ہے سواری دولہا کی، سجتی ہے سواری دولہا کی، سجتی ہے سواری دولہا کی، معراج ہے میرے آقا کی. کیا شان ہے میرے مولا کی، کیا شان ہے میرے مولا کی، کیا شان ہے میرے مولا کی، معراج ہے میرے آقا 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 کی. گھر دیکھو میہانی کا جو کیسا روشن روشن ہے، گھر دیکھو میہانی کا جو کیسا روشن روشن ہے، رونق ہے ماہ طیبہ کی، رونق ہے ماہ طیبہ کی، معراج ہے میرے آقا 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 کی. ایک کافوری ہونٹوں والا سرحان مؤدب حاضر ہے، ایک کافوری ہونٹوں والا سرحان مؤدب حاضر ہے، آمد ہے مرغ سدرا کی، آمد ہے مرغ سدرا کی، معراج ہے میرے آقا کی، عرش کا طولا آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج کا طولا آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی. ماشاء اللہ. سید صاحب ایک میسج آیا ہے، SMS جس کو کہتے ہیں. جی جی. میسج تھا کہ
اتنے سالوں سے غلام رسول اور ان کے جو فرینڈس ہیں یہ اتنے ہی ہیں، بڑے کیوں نہیں ہو رہے؟ ویسے بات تو صحیح ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو ریئل غلام رسول ہے، یعنی جن کی آواز ہے، وہ بڑے ہو کر اس سائڈ پر بھی جو ہے وہ ہو گئے. یعنی یوں سمجھیں کہ بیسیکلی ابتداءً جو غلام رسول کی وائس کا کریکٹر نبھا رہے تھے وہ ہمارے جو اسد مدنی بھائی ہیں، خوابوں کی تعبیر سلسلہ کرتے ہیں، ان کے بیٹے تھے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ان کو ہم نے بعض عید وغیرہ کے یا دیگر اس طرح کے پروگراموں میں ان کو بلایا بھی ہے، اور بھی شاید دیگر کریکٹرز کو بھی. لیکن اب وہ ظاہری بات ہے کہ جب بندہ بڑا ہوتا ہے عمر میں تو آواز اس کی چینج ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس وجہ سے پھر ان کی آواز چونکہ بچوں والا اس میں کریکٹر ہے تو وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ رہے گا. تو اس لیے وہ بڑے ہو گئے، لیکن غلام رسول اتنا ہی ہے. تو آپ سمجھ جائیں کہ چونکہ یہ بچوں کا کارٹون ہے، اگر غلام رسول بھی بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، تو پھر اس کو بچے کیسے جو ہے وہ دیکھیں گے؟ کارٹونز وغیرہ یا جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اتنی ہی جو ہے وہ رہتی ہیں. شاید اگر وہ اب یہ جب تک چلے گا وہ اتنا ہی جو ہے وہ رہے گا. ہو سکتا ہے ہم جو دیکھنے والے بچے ہیں، ہو سکتا ہے اب یہ پتہ نہیں کب تک چلے، وہ بڑے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، لیکن یہ غلام رسول اگر چلا تو انشاءاللہ اتنا ہی جو ہے وہ رہے گا. سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں، لیکن اشعار بھی سننے ہوتے ہیں، اب دکھانے بھی ہوتے ہیں نا، دکھانے بھی ہوتے ہیں. اچھا وہ آپ کو آسان لگتا ہے، میرے کو لگتا ہے اشعار کے مقابلے میں. دکھائیں جی. جو ہے اسکرین پر سید صاحب سے آج ہم نے کچھ پوچھنا ہے اور حضرت نے خانہ جو ہے وہ پر کرنے ہیں. 4 غلطیوں کی گنجائش ہوتی ہے، تو دکھا دیں. واو واو. یا آتا ہے اس میں؟ یا آتا ہے جی؟ نہیں آتا. الف لگائیں 0 لگائیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ الف واو یا سبھی لگوا دوں. کیا بات ہے. دال آتا ہے اس میں؟ سوچیں. نہیں لگاؤ. غلطی لگ گیا. ہاں. الف بھی نہیں ہے، واو بھی، الف بھی نہیں ہے، یا بھی نہیں ہے، اور دال بھی نہیں. دال بھی نہیں ہے. اچھا یعنی کیا ڈھونڈ کے لائے آج آپ؟ نہیں ہم تو ڈھونڈ کے لائیں. مجھے لگتا ہے کہ کوئی آپ کو اشارہ وغیرہ دینا پڑے گا. ظاہر سے 3 غلطیوں کے بعد کوئی اشارہ دینا ہے. اشارہ دیں. یہ آپ سے ہم کیا پوچھتے ہیں؟ ناظرین کیا پوچھتے ہیں؟ میں ان کا نمائندہ بن کے آپ سے اشعار پوچھتا ہوں. اب اتنا کچھ اشارہ دے دیا، ایک غلطی اور کریں گے اس کے بعد تو نام لینا ہوگا جب میں مزید اس طرف جاؤں گا. تو نہیں، آپ نے جو اشارہ دیا وہ کامل نہیں ہے نا. کامل نہیں دینا نا. ابھی یہ غلطی کی گنجائش ہے. ایک غلطی کریں گے اس کے بعد پھر ہم آپ کو 3 غلطی پر آپ مجھے اشارہ دیتے ہیں. میں نے اشارہ دیا ہے فی الحال آپ کو. دوبارہ اشارہ دیں. کیا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ سے اشعار پوچھتے ہیں، اس سے کچھ متعلقہ چیز ہے. نعت کی کتاب ہے کوئی؟ یہ ناظرین پہنچ جائیں تو وہ تو پھر میسج کر دیتے ہیں، اور فیس بک کے ناظرین تو آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، وہ آپ کی مدد کرتے رہتے ہیں. ٹکر چل رہا ہوتا نا، وہ اگر کاؤنٹر چل رہا ہوتا تو وہ اب تک ایک غلطی لگ چکی ہوتی. کر دیں غلطی. یا اچھا اس میں با ہے؟ اس کا جواب ہے لا. اچھا مجھے بہرحال ایک میسج آیا ہے. پہنچ گئے. واہ، انہوں نے پورا نام لکھ کر بتا دیا. تو 4 غلطیاں ہو گئی ہے. بیسیکلی یہ آپ گئے صحیح طرف تھے جب میں نے آپ کو کہا اشعار کا. آپ نے کیا ایک ہلکی سی آواز میں کیا کہا تھا؟ نعت کی بک. نعت کی بک. اب آپ دکھائیں جی. سید صاحب دیکھتے ہیں کہ اب آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں مخصوص ہی کتابیں ہیں جن کے اشعار ہم پڑھتے ہیں. تو فردوس وسائل زال ہے اس میں؟ اللہ. ناظرین پہنچنا شروع ہو گئے، ایک سے زیادہ. پہنچ گیا نا. اچھا آپ بھی پہنچ گئے. ذوق قاف ہے اس میں؟
قاف نون عین تا. نون عین تا. کیا بات ہے, ذوق نعت. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. یہ اور یہ لکھنے والے ماشاء اللہ مصنف ہیں استاد زمن مولانا حسن رضا خان, اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسا ان کو بھروسہ ہے کہ خود فرماتے ہیں میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. سبحان اللہ. مائک اٹھایا تو کچھ اشعار اگر ناظرین کے کچھ بتا سکیں تو انشاءاللہ. ایک وہ شعر تھا جس میں آپ نے کہا تھا زلف اور اندھیری رات. اندھیری رات, تو یہ انشاءاللہ پہلے آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو, بلا لو اب تو اپنے در پہ ہم خانہ بدوشوں کو, پھرے کب تک ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے, پھرے کب تک ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے. سبحان اللہ. ایک شعر آپ نے کہا تھا جس میں وزارت آتا ہو. اصدق صادقی سید المرسلین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام, چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. سید صاحب, گزشتہ سلسلے میں ہمیں ایک میسیج آیا تھا کہ شہری ٹرانسمیشن میں ایک سیگمنٹ ہوا کرتا تھا آسان نیکیاں, جی, جس میں ہر مبلغ ایک آسان نیکی بیان فرمایا کرتے تھے. کہہ رہے مطلب میسیج کرنے والوں نے کہا کہ اگر اپنے پروگرام میں یہ نیت کر لیں کہ ہر پروگرام میں وہ ایک کلپ اس میں سے ضرور شامل کریں گے, تو اس پر مدنی فیس انہوں نے جو ہے وہ یہ دی تھی کہ ایک قرآن پاک 10 بار سورہ یاسین شریف, 10 بار سورہ ملک اور 10,000 بار درود شریف پڑھنے کی نیت. الحمدللہ آپ کے اس میسیج کو ہم نے لیا اور آج ہم نے اپنے سلسلے میں وہیں سے ایک سیگمنٹ جو آسان نیکیاں تھا وہ لیا ہے, اور اس میں کچھ مبلغین سے یہ پوچھا گیا ہے, اور اس میں عبدالحبیب بھائی نے جو نیکی آسان نیکی ہے وہ بیان کی ہے. اس کے بعد ایک ایمان افروز واقعہ اس سے متعلقہ تھا, آپ سنیں. آپ کو مدنی چینل دیکھنے کی مزید جستجو جو ہے نا وہ بڑھے گی. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کیا بات ہے. حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں, اور زبان پہ بہت آسان ہیں, اور میزان عمل پر بہت وزنی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ مبارک کلمات ایسے ہیں کہ ہم چلتے پھرتے اس طرح کے کلمات پڑھ سکتے ہیں, اور کسی قسم کی ہمیں مشقت بھی نہیں آتی. بس مشقت یہ ہے کہ ان آسان نیکیوں کو کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہماری. ماشاءاللہ. مہروز مدنی بھائی. امور آخرت میں غور و فکر کرنا یہ ایک ایسی نیکی ہے اشفاق بھائی, روایت میں آیا کہ لمحہ آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. تو اپنا آخرت کو چمکانے کے لیے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیے. یہ رسالے ہیں یا اپلیکیشن کے ذریعے یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, تو یہ ایک طریقہ ہے
غور و فکر کرنے کا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. عبد الحبیب بھائی کیا فرماتا ہے؟ آسان تو نہیں کہوں گا لیکن پاسبل ہے کرنا، لیکن اجر اتنا بڑا ہے کہ کوشش کریں اگر جمعے کے دن وہ بھی عمل ہو جائے. اچھا آپ مشکل نہیں کی بتا رہے ہیں؟ مشکل تو نہیں ہے کیونکہ دو تین چیزیں تو ہم کر سکتے ہیں، 5 چیزیں کرنے کی ہیں جمعے کے دن. حدیث پاک میں آتا ہے جو یہ 5 کام جمعے والے دن کر لے تو اس کی جنت واجب ہو جاتی ہے. اس میں دیکھیں نا، جنت واجب ہو جانے والا عمل ہے تو زندگی میں کبھی ایک بار تو کریں. اس میں کیا ہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھے، جمعہ پڑھے، کسی مریض کی عیادت کرے. یہ 3 کام تو ہم کر سکتے ہیں. روزہ سب نے رکھا ہوگا، جمعہ پڑھیں گے، مریض خاندان میں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، ہو سکتا ہے مسجد میں مل جائے. 2 کام ہے، نکاح میں شرکت کرے اور جنازے میں شرکت کرے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میں شاید چہروں پہ مسکراہٹ بھی آئے گی اور بندہ چاہے تو نیکی کیسے ہو جاتی ہے. اچھا مجھے چونکہ یہ 4 کام میسر ہیں، نکاح میں نے پڑھانا ہے فضائل مدینہ میں، تو اب میں صرف اب اللہ خیر کرے جنازہ مل جائے گا تو. لیکن ایک بار کیا ہوا کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی جو تھے ان کا، میں اس کی واقعہ بتا رہا ہوں کہ کوشش کرے تو بندہ کیسے مل جاتا ہے اس کا کام، کہ انہوں نے سوچا کہ یار سب کو بیان کرتا رہتا ہوں اور کبھی خود تو یہ کام کیا نہیں، تو یار چلے ہم بھی کوشش کریں. تو روزہ رکھ کے جمعہ پڑھا اور فیضان مدینہ میں ہی وہ ہے کیا نام ہے شفا خانہ ہے، تو وہاں بھی چلے گئے، مریض کی عادت بھی ہو گئی، نکاح پڑھانا تھا، نکاح بھی شرکت ہو گئی. اب انہوں نے کئی دوستوں کو میسج کیا کہ یار کہیں سے کوئی جنازے کی اطلاع ہو تو مجھے بتائیں. ویسے نارملی میسج آ رہے ہوتے ہیں. تو 4:45 بجے یا 4:50 پہ ان کو میسج آتا ہے کہ بھئی فیضان مدینہ کے قریب تھے وہ، کہ خاردر کے قریب ایک جگہ ہے اور وہاں عصر کے بعد جنازہ ہے. انہوں نے کہا چلو میں پہنچتا ہوں. یہ وہاں پہنچے، وہ گلیوں کے اندر مسجد، وہاں جب پہنچے تو اب چونکہ وہ مدنی چینل کے مبلغ بھی تھے تو علاقے والے حیران کہ یہ بھائی یہاں کہاں سے آ گیا. اچھا وہ پہنچے تو نماز عصر ختم ہو چکی تھی، جنازہ باہر رکھا تھا. جب مسجد والے باہر آ رہے تھے تو انہوں نے کہا چلو میں جنازہ پڑھ لوں، نماز عصر بعد میں پڑھ لوں گا. تو مسجد والوں نے کہا نہیں، نماز جنازہ آپ نہیں پڑھانی ہے، تو انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھا دی. اب جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیت اچھی تھی الحمدللہ ماشاءاللہ. تو ہوا کیا، جب جنازے سے فارغ ہوئے نا تو ایک نوجوان اس مبلغ دعوت اسلامی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ اس علاقے میں یا جنازہ پڑھنے کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا بس وہ کچھ اور بات ہے، آپ چھوڑیں. بولا نہیں ایسے نہیں ہے، آپ کو بھیجا گیا ہے. بولا کیوں؟ کہہ رہا ہے یہ میری نانی کا یا پتہ نہیں پھوپھی کا بتائیے، ان کا جنازہ تھا اور یہ دن میں 15-16 گھنٹے مدنی چینل دیکھتی تھی اور ان کی یہ وصیت تھی کہ میرا جنازہ مدنی چینل والے پڑھائیں گے. اللہ یہ آپ کیسے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ مبلغ بھی حیران، وہ بھی حیران. بہرحال اللہ کے راز ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کو کہاں کیسے بھیج دیا جاتا ہے. راشد مدنی بھائی آپ کون سی نیکی بتائیں گے؟ ایک حدیث پاک ذکر کروں گا، اس کے ترجمے میں انشاءاللہ مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا. الجامع الصغیر کی روایت ہے، سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ بعد اداء الفرائض ادخال السرور علی المسلم، کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بندہ مومن کا یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا جی خوش کرے، اس کے دل میں خوشی کو داخل کرے. اور اس کی شرح میں شارحین نے لکھا ہے کہ اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں کہ اسے نفع پہنچا کر، اسے تحفہ دے کر، اس کی کوئی مصیبت میں اس کے کام آ کر، یا اس کے غم میں کمی لا کر، کسی طریقے سے بھی اس کا دل خوش کرے گا تو یہ رب کی بارگاہ میں فرائض کے بعد سب سے محبوب ترین عمل ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. یعنی بلاوا کہاں سے تھا اور کیسے مبلغ دعوت اسلامی وہ اس نیکی کو اس نے پورا کرنا تھا. کھارا در کی گلیوں میں جو ہے وہ پہنچا اور جنازہ اس کو پڑھانے کو ملا. اور کیسے کہ یعنی انہوں نے باقاعدہ یوں وصیت کی ہوگی، لیکن ظاہری بات ہے یہاں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، ایک ہونا ہے کہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں کیسا معاملہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب منہ سے اچھی بات نکلتی ہے تو بری بات نکالنی نہیں چاہیے. قبولیت کی کون سی گھڑی ہو، جانے ان کی حسرت ہوگی کہ میرا جنازہ جو دل سے دعا نکلتی ہوگی اور قبولیت کی گھڑی ہوگی کہ یہ مبلغ یہاں سے وہاں پہنچ گئے، ان کی بھی نیکی پوری ہو گئی اور ان کی خواہش بھی پوری ہو گئی. کیا بات ہے. چلے جی ماشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. آپ کو آج چونکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہ یوم ہے، تو اس پر ہم آپ کو ایک خلیل بھائی نے اسٹوڈیو منقبت جو ایک عرصے سے یوں سمجھے کہ ہمارے پاس جو پینڈنگ چیزیں ہیں ان میں موجود تھی، تو وہ کسی وجہ سے نہیں جو ہے وہ چل پا رہی تھی، لیکن لگتا ہے کہ آج کے دن کے لیے ہی جو ہے وہ اپنا وہ تھی. اور لیکن آج انشاءاللہ ہم عبید بھائی کا کلام جو ہے وہ آپ کو ضرور چلائیں گے. جھلکیوں میں دکھایا ہے، ورنہ سید صاحب جو ہے وہ آپ کی طرف سے میسیج آ جائے گا کہ جھلکیوں میں دکھاتے ہیں اور چلاتے نہیں ہیں. تو آج انشاءاللہ عبید بھائی کا کلام بھی چلانا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو خلیل بھائی نے جو منقبت پڑھی ہے وہ سناتے ہیں. فیضان امام جعفر صادق
جاری رہے گا انشاءاللہ، ساری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ، ساری رہے گا انشاءاللہ۔ جعفر صادق، جعفر صادق، جعفر صادق، جعفر حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام جعفر صادق، کرم سے ہم پر امام جعفر ہے سایہ گستر، امام جعفر ہمیں ہو کیوں کر امام جعفر، عدو کا اب ڈر امام جعفر، سخا کے پیکر امام جعفر، غریب پرور امام جعفر، حیا کے پیکر امام جعفر، ہمارے رہبر امام جعفر، تو دور دل بر امام جعفر، غم و علم کر امام جعفر، جعفر حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام جعفر صادق، صداقتوں کی دلیل جعفر، نبی کے عکس جمیل جعفر، صداقتوں کی دلیل جعفر، نبی کے عکس جمیل جعفر، حسینی صورت حسن کی سیرت، علی کے ابن جلیل جعفر، حسینی صورت حسن کی سیرت، علی کے ابن جلیل جعفر، علی کے ابن جلیل جعفر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام جعفر صادق، جعفر صادق، جعفر صادق، جعفر صادق، جعفر حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام جعفر صادق، نقیب سادات ان کی ہستی نسب میں ایسے اصیل جعفر، نقیب سادات ان کی ہستی نسب میں ایسے اصیل جعفر، بروز محشر برائے بخشش ہے آسیوں کے وکیل جعفر، بروز محشر برائے بخشش ہے آسیوں کے وکیل جعفر، ہے آسیوں کے وکیل جعفر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام جعفر صادق، جعفر صادق، جعفر صادق، جعفر صادق۔ ماشاءاللہ سید صاحب، ایک میسیج جو ہے وہ آیا ہے، ویسے تو آپ الحمدللہ ہمیں میسیج آ بھی رہے ہیں کہ اور معلومات ہو بھی جاتی ہے کہ ہمارا تحفہ الحمدللہ ہم تک جو ہے وہ پہنچ گیا، اور بعض تو واقعی بڑی ان کے لیے خوشی کا کیا کہتے ہیں کہ دیدنی ہوتی ہے کہ اتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ماشاءاللہ تبرکات وغیرہ جب یہ پہنچتے ہیں۔ تو ہمشیرہ ہے وکیل عباس، یہ خانوال سے ہیں، ان کا میسیج آیا تھا کہ ان کا تحفہ جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچا، تو آپ کے ہے ابھی کچھ رہ گئے؟ 2 دن پہلے روانہ کیا ہے۔ اچھا، کر دیا ہے؟ 2 دن پہلے روانہ ہو گیا اور پہنچنا شروع ہو گئے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو میسیج پہلے آیا ہو، اچھا، اور ان کو تحفہ پہنچ بھی گیا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہے وہ اپنا دیکھ لیتے ہیں۔ چلیں جی، ہم آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنوانے جا رہے ہیں۔ عدنان شیخ بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں
गुनाहगार पे सारे रखना, अपनी जुल्फों के गुनाहगार पे सारे रखना, मेरी सरकार मेरी बात बना रखना। और आप याद आए तो फिर याद कोई ना आए, आप याद आए तो फिर याद न कोई आए, गैर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना, गैर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक माजरत चाहिए, एक व्यूअर्स ने फेसबुक के नाज़रीन ने कह रहे हैं कि हम माजरत करनी थी हम आपसे कि हमने आपको हसन भाई, अशफाक भाई और आरिफ अंकल ने मिलकर जो कलाम पढ़ा था याद खुदा मुस्तफ़ा में, एपिसोड नंबर आपको बताया था 95, जबकि वो एपिसोड नंबर था 94, और इसके अंदर ये कलाम इन्होंने पढ़ा था, आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए, वो सुना दे। तो हमने आपको एपिसोड नंबर गलत बता दिया था गलती से, तो उसकी भी उन्होंने मतलब माजरत के साथ साथ 1000 दुरूद पाक की मदनी। अरे क्या बात है, इंशाल्लाह अब तो ये बनता है कि अगले हफ्ते प्रोग्राम में इनका कलाम शामिल किया जाए। नियत करते हैं इसको इंशाल्लाह शामिल करने की। फ़िलहाल अभी आपको एक रसूल अरबी एक जो है वो अपना प्रोग्राम था जो अब्दुल हबीब भाई वगैरह जो है वो करते थे, तो उसमें आया था कि फ़लाँ एपिसोड का आखिरी हिस्सा जो अब्दुल हबीब भाई ने बयान किया था वो देखने था, और बड़ी मतलब ईमान अफरोज़ बातें उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह की हैं। वो क्या है, आइए सुनते हैं। कब्र अनवर पर हाजिरी देने का कितना शानदार हुक्म मुझे और आपको कुरान दे रहा। और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों और फिर अल्लाह से मुआफ़ी चाहें और रसूल उनकी शफाअत फरमाए तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएं। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाहगारों के गुनाह बख्शने के लिए 3 शर्तें लगाई हैं। पहली, दरबार रसूल में हाजिरी, दूसरी इस्तिग़फ़ार, और तीसरी रसूल की दुआए मग़फ़िरत। और उलमा लिखते हैं ये हुक्म नबी पाक की हयात तक महदूद नहीं है, बल्कि रोज़ा अनवर पर हाजिरी देना भी यकीनन दरबार रसूल में हाजिरी देना है। अल्लाह अकबर। अगर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, गुनाह हो जाएं, तो ए महबूब तुम्हारे दर पर हाजिर हो जाएं। और इसी बात को आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने किस प्यारे अंदाज में बयान किया। आप लिखते हैं मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। शायद आज बहुत सारे नाजरीन को ये क्लेरिफाई होगा ये जाऊ का क्यों कहा आला हज़रत ने। ये इसी कुरान पाक की आयत में जो लफ्ज़ जाऊ का है, महबूब के दर पर हाजिर हो जाएं, उनके पास आ जाते, जाऊ का है गवाह। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। और नबी पाक खुद इनकरेज कर रहे हैं। मदीने शरीफ बुलाया किस तरह है प्यारे आका ने। प्यारे आका फरमाते हैं मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। एक और हदीस सुनिए और मदीने के शौक़ को और बढ़ने दीजिए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मन ज़ारनी बाद मौती फ़कअन्नमा ज़ारनी फ़ी हयाती, जिसने मेरी वफ़ात के बाद मेरी ज़ियारत की उसने गोया मेरी हयात में मेरी ज़ियारत की। अल्लाह अकबर। मदीने जाने को क्यों ना तड़पें। दुनिया में कोई और शहर हो तो बताइए ना। दुनिया में किसी मकाम पर जाएं ना नाजरीन, एक बार जाएं, 2 बार जाएं, फिर बोर हो जाता है इंसान, कहता है दोबारा क्यों जाऊं, देख लिया अब कहीं और चलते हैं। मगर मदीना वो शहर है, खुदा की कसम 1000 बार देख लें जी नहीं भरता है, तड़प और बढ़ जाती है। शरबते दीद ने एक आग लगाई दिल में, तपशे दिल को बढ़ाया है बुझाने न दिया। अब कहाँ जाएगा नक्शा तेरा मेरे दिल से तय में रखा है, इसे दिल ने घुमाने न दिया। नाजरीन, मदीने से दिलो जान से मोहब्बत कीजिए।
ایک غلام مدینے جانے کو نہ تڑپے تو کہاں جائے؟ جس آقا کا کلمہ پڑھا وہ مدینے میں ہے، جنہوں نے شفاعت کرنی ہے وہ مدینے میں ہے، جن کا قبر میں دیدار کرنا ہے وہ مدینے میں ہے، جن پر سب کچھ فدا وہ مدینے میں ہے، تو مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں۔ پیارے آقا سے جس کو محبت ہے وہ تو مدینے ہی کے لیے تو جیتا ہے، اور یقین کیجئے جس کے دل میں مدینے کی تڑپ آ جائے نا اس کی زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے، با ادب اور با ذوق حاضری عطا فرمائے۔ مدینہ وہ شہر ہے جہاں بلایا بھی ہے آقا نے، بلکہ وہاں کی موت کے بارے میں کیا فرمایا؟ نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے تم میں سے جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے، اور وہی ایمان اور عافیت کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ محبت کیجئے نبی پاک سے دل و جان سے، تعظیم کیجئے، اطاعت کیجئے، سنتوں پر عمل کیجئے، اور خوب درود پاک پڑھیے، نبی پاک کے چرچے کو بلند کیجئے۔ اور اس طرح کی اگر زندگی گزر گئی نا تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن انشاءاللہ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، شفاعت بھی فرمائیں گے، جام کوثر بھی عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر اس کے بغیر زندگی گزر رہی ہے تو مجھے بتائیے نا، پیارے آقا کے سوا کون ہے جس کے دربار میں جا کر ہم شفاعت کی بھیک مانگیں گے؟ وہ ناراض ہو گئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس بات پر غور ضرور کیجئے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگوں کو راضی کرنے کی ہم فکر میں ہیں، مگر زندگی کی سب سے بڑی فکر اور سب سے بڑی جس کو کہے کہ اسٹرگل ہی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے حبیب ہم سے راضی ہو جائیں۔ جس سے رب راضی ہو گیا نا اسے سب راضی ہو جائیں گے۔ ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ بات ہے سمجھ کی، دھیان دیجئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، ہمیں پچھلے سلسلے میں جو ہمارا مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر ہے اس کے ذریعے سے کچھ میسیجز تھے، اس میں سے ایک میسیج تھا کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزارو، یہ والا جو کلام ہے عارف بھائی کی آواز میں سنا ہے، لیکن انہوں نے کوئی نہ کسی پروگرام کا بتایا، نہ کسی کا ایپیسوڈ، نہ کوئی ڈیٹ وغیرہ مینشن کی، تو یہ ہمارے لیے ڈھونڈنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ یا تو یہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ کیا یہ ان کا پڑا ہوا اسٹوڈیو کلام ہے، تو بھی ہم شامل یہ سلسلہ جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ تو ابھی بھی آج بھی آپ میسیج کر دیں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اس کو جو ہے وہ اگلے سلسلے میں شامل کریں۔ ابھی ہم وقار بھائی کا آپ کو ایک پڑا ہوا کلام سنانے جا رہے ہیں، غالباً شاید یہ کھلے آنکھ صلی اللہ میں پڑھا تھا یا کسی اور سلسلے میں۔ حضور کعبہ حاضر ہیں۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یا بری پر ہے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرہ ذرہ، مگر ان کا کرم ذرہ، نوازو بندہ پرور ہے، خبر کیا ہے بھکاری کیسی نعمتیں پائیں، خبر بھی ہے، خبر کیا ہے بھکاری کیسی
اونچا گھر ہے ایسے سیدھی یہ اونچا گھر ہے ایسے سیدھی اندازے سے باہر ہے. ماشاء اللہ. اچھا مدنی فیس بک پر کچھ ناظرین جو ہے وہ فرمائش کرتے ہیں لیکن مدنی فیس نہیں دیتے ہیں، تو کیا آپ مدنی فیس دیے بغیر جو لوگ فرمائش کرتے ہیں ان کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں؟ دیکھیں یا آپ کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ ہماری خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ مدنی فیس، اور پھر آپ نے بتایا کہ بالخصوص آپ نے اوراد و وظائف درود پاک اور یہ دیتے ہیں، یہ ماشاءاللہ مرحبا. لیکن آپ اگر اس طرح کی جو مدنی فیس کے دعوت اسلامی کے جو کام ہیں دینی کام، ان میں سے اگر کوئی کام آپ نہیں کرتے تو اس کی نیت اگر جو ہے وہ کریں تو یہ زیادہ خوشی ہوگی. اب ہوتا یہ ہے کہ سید صاحب آپ اگر اسکرین شاٹ ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں تو بعض اوقات ہم زیادہ نوٹ نہیں کرتے، تو آپ کی طرف سے آپ نے اگر بغیر فیس کے بھی قبول کر لیا، ہمیں سینڈ کر دیا تو ہم بنا دیں گے، ان کی فرمائش پوری کر لیں گے. تو یہ آپ اپنے تک اس کو جو ہے وہ رکھیں اور بغیر فیس مدنی فیس کے، اور جو ہے وہ انشاءاللہ. چلیں جی، آپ کو اب ہم دکھاتے ہیں ایک امیر سنت کی ایک منقبت ہے جس کا ہمیں کہا گیا تھا میرے مرشد رہیں آباد. یہ جو ہے وہ اپنا الحمدللہ تیار کیا، اشفاق بھائی نے پڑھی تھی، یہ اسٹوڈیو ہے اور اس پر جو ہے وہ کچھ فوٹیجز لگائے. آئیے دیکھتے ہیں. سنت کے پیکر ہے عطا، امت کے رہبر ہے عطا، حامی یہ سنت ہے عطا، صاحب عزت ہے عطا، اللہ کی نعمت ہے عطا، رب کی عنایت ہے عطا، میری رب سے ہے یہ فریاد، میرے مرشد عطا، میرے مرشد رہے آباد، میرے مرشد رہے آباد، میرے مرشد رہے آباد، میرے مرشد رہے آباد، رہے سارا گھرانہ شاد، میرے مرشد رہے آباد، میرے مرشد رہے آباد، میرے مرشد رہے آباد، میرے مرشد رہے آباد. تیرا کردار کیا کہنا، تیری گفتار کیا کہنا، تیرا کردار کیا کہنا، تیری گفتار کیا کہنا، تیری گفتار کیا کہنا، تجھے دیتی ہے دنیا داد، میرے مرشد عطا، میرے مرشد رہے آباد، میرے مرشد رہے آباد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اکبر حسین بھائی ایک فرمائش ہے اور وہ یہ ہے کہ اکبر حسین بھائی سے فرمائش ہے کہ اشفاق انکل نے ذہنی آزمائش میں یہ والا کلام پڑھا تھا، در پہ بلاؤ مکی مدنی ایپیسوڈ نمبر 17 10 دسمبر ٹائمنگ 9:19 پر. مدنی فیس 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہے اور یہ ہے حمزہ یاسین اوکاڑا سے. ٹھیک ہے جی، آپ اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں. اسکرین شاٹ لے کے دے دیں. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ ناظرین کے یہاں جو فرمائشیں ہم دکھا رہے ہیں وہ دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، جو ان کے کمنٹس ہیں، جو ناظرین نام سے آپ پروگرام ہی ناظرین کا، ہمارا پروگرام کہاں ہے؟ ناظرین کا پروگرام ہے یہ اشعار جنات نے نہیں پوچھے، یہ ناظرین نے ہی پوچھے آپ سے، جو آپ ابھی تک نہیں سنا رہے. سنا چکا نا آپ کو، کچھ باقی ہیں وہ ذرا پورے کر دیں. جو ہے ایک وہ موت اور در بدر وہ رہ گیا، اور ذلیل و خوار اور ٹھکانے یہ تو ہو چکا نا، یہ سنا دیا آپ نے جی. وزارت بھی سنا دیا جی. زلف اور اندھیری رات یہ بھی سنا دیا. مسیحا تھا وہ آپ سنا دیں. اور ایک اندلیب والا بھی اگر آپ کے ذہن میں تو سنا دیں. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا
دو ون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. سبحان اللہ. عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہٹی جو ایک اندھیری رات میں نکلے مہ تمام دو. ایک اندھیری رات میں نکلے مہ تمام دو. سبحان اللہ. آئیے اب آپ کو عبید بھائی کے جس کلام کا میں نے عرض کی تھی کہ ہم نے جھلکیوں میں دکھایا تھا، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، حرم ہو. جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو. کرم ایسا، کرم ایسا، کرم ایسا شہنشاہ امم ہو. کرم ایسا، کرم ایسا، کرم ایسا شہنشاہ امم ہو. جدھر دیکھوں میں، جدھر دیکھوں کہاں سرکار دولت مانگتا ہوں. کہاں سرکار دولت مانگتا ہوں. نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس بس یہ سعادت دے کہ تیرے قدموں میں مر جاؤں میرے اور رو کر مدینے میں. کہاں سرکار دولت مانگتا ہوں. مدینے کا، مدینے کا، مدینے کا عطا مجھ کو تو غم ہو. مدینے کا، مدینے کا، مدینے کا عطا مجھ کو تو غم ہو. جدھر دیکھوں میں، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو. مدینہ، 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 مدینہ ہمارا مدینہ. مدینہ، مدینہ ہمارا مدینہ. مدینہ، مدینہ ہمارا مدینہ. ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. ماشاء اللہ. اب بلا تاخیر شاید ایک ہی کلپ ہم آپ کو دکھا سکیں، لیکن ہے وہ خاندانی رشتے کیا بات ہے. جو آپ ہمارے عبدالحبیب بھائی سے جس طرح سے پوچھتے تھے نا، وہ بہرحال انہوں نے ٹیموں سے پوچھا ہے، پھر آپ نے بھی ان سے جس طریقے سے پوچھا ہے. ہم بہرحال آپ سے اشعار اس طریقے سے نہیں پوچھتے، بہت نرمی کے ساتھ، اور آپ کو وہ دکھاتے ہیں. آئیے جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں خاندانی رشتے والا.
जनाब बुजुर्गान दीन के आपस में रिश्ते, अंबिया के आपस में रिश्ते, और उसके बाद हम पूछेंगे हमारे आपस के रिश्ते, ताकि हमें पता चले रिश्तों का पास रहे, रिश्तेदारों का ख्याल रहे। इस नीयत से ये सेगमेंट शुरू किया। फैसलाबाद वालों की बारी है। इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दामाद के अलावा भी कोई रिश्ता है, वो बयान कीजिए। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का नबी पाक से दामाद के अलावा भी कोई रिश्ता है, जल्दी कीजिए। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो दादी है वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की फूफी है, यानी वो क्या बने? प्यारे आका अलैहिस्सलाम के भतीजे। जनाब थोड़ी सी आपसे मिस्टेक हो गई है। हजरत उस्मान की जो नानी है उम्मे हकीम, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की फुफो हैं, यानी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के सैयदना उस्मान गनी भांजे बनते हैं। गलती हो गई है जनाब। अब बारी है मानसेरा वालों की। हजरत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा का हजरत अब्दुल मुत्तलिब से क्या रिश्ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आमिना रदी अल्लाह अन्हा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बहू लगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वो बहू हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब मानसेरा वाले बराबर हो गए हैं, मुकाबला बराबर हो गया है। अब बारी फैसलाबाद वालों की है। जैद की अहलिया के वालिद के इकलौते दामाद की वालिदा की बेटी के बेटे से जैद का क्या रिश्ता है? बहुत जैद की अहलिया के वालिद के इकलौते दामाद की वालिदा की बेटी के बेटे से जैद का क्या रिश्ता है? बड़ा लंबा रिश्ता है जनाब। जैद का बेटा नहीं जनाब, वो भांजा बनता है। आपसे मिस्टेक हो गई है, लेकिन आपको एक गुड न्यूज दे देते हैं। इससे पहले वाला जो आपका सवाल था वो आपका दुरुस्त था जवाब, उसमें हमारी मजलिस से मिस्टेक लगी है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था कि हजरत उस्मान गनी नबी पाक के भतीजे लगते हैं। जवाब इनका दुरुस्त है। अब बारी मानसेरा वालों की है। जैद की अहलिया की वालिदा के इकलौते दामाद की वालिदा के बेटे की बेटी से जैद का क्या रिश्ता? दोबारा अगर बोल, स्क्रीन पे देख ले, आपके पास लिखा हुआ है। ये जैद इतने दूर के रिश्तेदार लेके क्यों आ रहा है? जैद की अहलिया की वालदा के इकलौते दामाद की वालदा के बेटे की बेटी से जैद का क्या रिश्ता है? जैद की बेटी। जनाब बेटी भी बनती है, भतीजी भी बन सकती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाजी साहब तो सवाल ये है कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? थोड़ा हौले हौले आहिस्ते आहिस्ते बोलो बापू, इंज ना करो तुसी साडे नाल। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੈਲੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? मेरी वालदा, क्या पंजाबी में क्या क्या मेरी माँ है, मेरी अम्मी जान। चले जी, ਤੁਹਾਡਾ जवाब दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन दुआ भी फरमाएं हमारे अब्दुल हबीब भाई की वालदा को अल्लाह तबारक व तआला गरीक रहमत फरमाए, करवट करवट जन्नत की नेमतें अता फरमाए। चले जी, माशाअल्लाह देख लिया आपने। और सैयद साहब माशाअल्लाह मुस्कुरा रहे हैं और हम आपको अब कुरानंदाज़ी दिखाने जा रहे हैं। और उस दौरान इंशाअल्लाह सैयद साहब ने शेर एक है जो कुरानंदाज़ी के दरमियान जो है वो पढ़ना है जी। अब ये नाम आप देख रहे हैं कि रोटेट हो रहे हैं और दर बदर था आप वो जो आपने कहा मौत और दर बदर। हाँ, मौत और दर बदर। मौत अब तो गुंबदे खजरा के साए में मिले, मौत अब तो गुंबदे खजरा के साए में मिले, कब तक आका दर बदर की ठोकरें हम खाएंगे, कब तक आका दर बदर की ठोकरें हम खाएंगे।
مدینہ ام رضا کچھی والا کچھی والا کھچی والا کچھی کھچی والا ام رضا کھچی والا. چلیں تو پہلی دفعہ نام سنا. اب یہ پتہ نہیں کون سے صوبے میں ہے یہ بھی نہیں پتہ. بہرحال آپ اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا. اس سے پہلے کہ ہم آج کی سوال بیان کریں, قرآن دازی دوسری بھی ہوتی ہے نا. جی 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 یہ تو تبرکات کی تھی. اب ایک اور قرآن دازی ہم آپ کو دکھائیں گے, اور وہ مولانا فیضان مدینہ کے 12 انشاءاللہ نسخے آپ کو پیش کیے جائیں گے. جی دکھائیے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. مدینہ بنت قاری ذوالفقار دریا خان. دریا خان یہ بھی کون سے صوبے کا شہر یا کہیں کے پی کا تو نہیں ہے. دریا خان. چلے بھائی رابطہ کیجئے, انشاءاللہ آپ کو تحفہ روانہ کیا جائے گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی